سمینہ مشتاق پگا والا، معزز پریس کے دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم 2 پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 جو عوامی مارچ ہے اس کے متعلق، اور نمبر 2 جو پیکا کا قانون ہے اس کی بابت، اور باقی جو سوالات آپ کریں گے ہم ان کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے میرے خیال آواز آ رہی ہے، سب سے پہلے جو عوامی مارچ ہے، وہ عوامی مارچ جو ہے وہ عوام کی وجہ سے، جو اس وقت ملک میں مہنگائی ہوئی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور لوگوں کی جو طاقت خرید ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور آئے دن بجلی پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، گیس ملتی نہیں ہے، اور جو دعوے کیے گئے تھے کہ ڈالر کم کریں گے اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائیں گے، اور جو یوتھ ہے ان کو 1 کروڑ نوکری دی جائے گی، اور ساتھ ہی 50 لاکھ لوگوں کو گھر دیے جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں جو پہلے نوکری تھی وہ بھی چھین لی گئی ہے اور لوگ زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور اس وجہ سے جو اس وقت لاقانونیت ہے اور جو اس وقت مسائل ہیں، ہم نے 3-4 پوائنٹس پہ جب پی ڈی ایم تشکیل ہوئی تھی، یہ اس وقت یہ آئیڈیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اور وہ پی ڈی ایم ہم نے جب بنائی تھی اس پہ 3-4 پوائنٹس ہمارے تھے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے، آئینی حقوق کے لیے، پھر دوسرا تھا انسانی حقوق کے لیے، اور پھر جو اکنامک رائٹس کے لیے، اور انسانی حقوق کے علاوہ فریڈم آف پریس کے لیے، فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے، یہ ہم نے ان کے لیے ہم نے کام کرنا تھا اور ہم اس کے اوپر کر رہے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی وہ منظم ہے اور وہ عوامی حقوق کی وہ جنگ لڑ رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے سجیشن پہ ہم نے تہیہ کیا کہ ہم اسمبلیوں سے مستفی نہیں ہوں گے، اور یہ بھی تہیہ کیا کہ ہم سینٹ کے الیکشنوں میں بھی حصہ لیں گے اور ضمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ ان فیصلوں سے پی ڈی ایم تمام ملک میں تمام ضمنی الیکشن جیت گئی، اور اسی ہی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی سینٹ کے الیکشن تھے وہ بھی ہم نے جیتے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کو ملی، اور اب ہمارا جو ایشو تھا وہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ ہمیں اسمبلیوں سے باہر نہیں آنا چاہیے، اور محترمہ صاحبہ کا بھی انہوں نے پہلے کہتے تھے 85 کی اسمبلی میں حصہ نہ لینا وہ ہماری غلطی تھی، اور آج آپ نے دیکھا جب محترمہ صاحبہ 17 ممبر اپوزیشن کے ساتھ بھی انہوں نے اتنی افیکٹولی اپوزیشن کی کہ وہ کم بیک ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو کسی طریقے سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارا موقف یہی تھا کہ آپ ضمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لیں، سینٹ کے الیکشنوں میں بھی حصہ لیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ نو کانفیڈنس بھی آپ لے کر آئیں۔ اور آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جب پوری اپوزیشن ان پوائنٹس پہ یونائٹڈ ہو چکی ہے، یہ جمہوریت کی فتح ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اس قسم کے پیکا کے قوانین بنائے جا رہے ہیں، یہ ان کی میں سمجھتا ہوں یہ ان کا خوف ہے، اور خوف کی وجہ سے وہ قدغنیں لگانا چاہتے ہیں میڈیا کے اوپر، ڈریکونین لاز بنانا چاہ رہے ہیں۔ جب ہماری حکومت بنی تھی ہم نے ڈریکونین لاز کو ختم کیا، اور ایکسیس ٹو انفارمیشن ہم نے سائل
بنایا اور آج اس قسم کا جو پیکا کا قانون بنایا جا رہا ہے وہ ہیریس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اوپوننٹس کو اور میڈیا کو، سول سوسائٹی کو اور سوشل ایکٹیویسٹ کو، تاکہ ان کو کسی قسم کا ان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت جب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت کیا میڈیا کوآپریٹ نہیں کر رہا تھا ان کے ساتھ؟ تو اگر اس وقت جائز تھا تو آج اگر وہ حق کی بات کریں تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پیکا کا جو قانون ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے اور کورٹ میں جائیں گے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور تمام آرگنائزیشنز جو آپ کی ہیں میڈیا کی، انہوں نے اس کو رد کیا ہے۔ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آرڈیننس کے ذریعے 17 کو تو سینٹ کا اجلاس تھا، 18 تاریخ انہوں نے یہ پیش کر دیا، تو اس کا مطلب ہے وہ عوام سے ڈرتے ہیں۔ سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی آرڈیننس لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں بلیو نہیں کرتے، پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ کر دیا ہے، اور وہ جب بھی کوئی قانون آتا ہے پہلے چیئرمین سینٹ، کیونکہ میں سینٹ کی بات زیادہ کر سکتا ہوں کہ ہم لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینٹ، تو وہ پروسیجر کو فالو نہیں کرتے۔ وہ ان کو ایک جو وہاں کے ایڈوائزری کونسل ہیں ان کو نہیں بلاتے، ان سے مشورہ نہیں کرتے کہ آیا کہ کون سا بزنس لایا جائے۔ اور جو ابھی آگرہ کا بل انہوں نے پیش کیا ہے، ایک دن پہلے میٹنگ کی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی، جبکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز پہ اوپر قدغن ہے کہ کووڈ کا بہانہ کر کے کوئی کمیٹی کے اجلاس نہیں بلا رہے، مگر اس کو انہوں نے ایک دن پہلے بلایا، 4 ممبر صرف شامل ہوئے، دوسرے دن وہ سینٹ میں لے کر آ گئے۔ میں نے اعتراض کیا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہماری کمیٹی کی رپورٹ جو ہے اس میں ہم نے امینڈمنٹس دینی ہے، تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ یہ پاس ہونے دیں، ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی امینڈمنٹس لائیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، پہلے ہم امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس کو ڈیفر کر دیا۔ ڈیفر کیوں کیا؟ کیونکہ چیئرمین صاحب ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے، دیکھیں آپ اپنے بندے پورے کریں، میں ڈیفر کر دیتا ہوں۔ جب ان کے بندے پورے ہوئے تو اس کے باوجود بھی ہمارے ووٹ زیادہ تھے۔ پھر ڈیفر کے بعد ایک آدھ آدمی آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، اپنے کام بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس ڈیفرڈ ود کمٹمنٹ میں نے اس وقت بھی کہا چیئرمین صاحب آپ یو پٹ اٹ ٹو دا ہاؤس اینڈ یو ول بی ڈیفیٹڈ، اور ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ دے ول بی ڈیفیٹڈ۔ تو ڈیفر کرنے کے بعد انہوں نے ووٹ پورے کیے، پورے کرنے کے بعد اچانک انہوں نے کہا جس پہ ووٹ کریں، اپنی کمٹمنٹ سے بھاگ گئے، اور پھر 29 ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی پھر چیئرمین سینٹ نے اپنا ووٹ دیا۔ دوبارہ پاکستان کی تاریخ میں دوسری مرتبہ چیئرمین سینٹ نے وہ ووٹ کاسٹ کیا۔ رولز پرمٹ کرتے ہیں، مگر ہی از دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس، ناٹ دا کسٹوڈین آف دی گورنمنٹ۔ ہی ایکٹڈ لائک اے کسٹوڈین آف دی گورنمنٹ۔ تو اب عوامی مارچ جو ہے وہ ہم 27 تاریخ کو کراچی سے ہمارا عوامی مارچ جو ہے وہ ہم شروع کریں گے، اور اس کے اوپر ہم جو تاریخیں ہیں ہماری عوامی مارچ کے، 27 کو کراچی سے بدین جائے گا، اور بدین میں جا کر نائٹ سٹے ہو۔ پہلی جو نائٹ سٹے ہوگی وہ بدین میں ہوگی۔ پھر جو قافلہ چلے گا عوامی مارچ کا وہ حیدرآباد جائے گا۔ 28 کو پھر رات کا سٹے حیدرآباد ہوگا۔ پھر اس کے بعد قافلہ جب چلے گا وہ مورو، گھوٹکی، سکھر وہاں جائے گا، اور سکھر کے لیے نائٹ سٹے ہوگا۔ 2 تاریخ کو وہ رات کو پہنچیں گے رحیم یار خان، اور صبح رحیم یار خان 2 کو رحیم یار خان میں پروگرام ہوگا، اور نائٹ سٹے رحیم یار خان ہوگا۔ اور 3 کو بہاولپور، پھر لودھراں، اور پھر ملتان آئیں گے۔
تو وہاں آ کر ان کا جو ہوگا وہ فقید المثال وہاں استقبال کیا جائے گا. پھر 4 تاریخ کو مارچ کو خانے بال چیچا وطنی وہاں جائیں گے اور نائٹ سٹے جو ہوگا وہاں چیچا وطنی میں سائبال میں چیچا وطنی میں خطاب کریں گے. نائٹ سٹے ایک منٹ نائٹ سٹے سائبال میں ہوگا. پھر اس کے بعد ایک نائٹ سٹے لاہور میں ہوگا. پھر جلسہ عام ہوگا ناصر باغ میں. اور 7 تاریخ کو گجرانوالہ لالا موسیٰ وزیر آباد اور نائٹ سٹے ہوگا وزیر آباد میں. اور اسی ہی طریقے سے جو 8 تاریخ ہوگی وہ راولپنڈی اور اسلام آباد جایا جائے گا اور نائٹ سٹے راولپنڈی ہوگا. اور اس سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو عوامی مارچ ہے یہ عوام چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہم نے کسان مارچ کیا تھا. اس وقت یوریا اویلیبل نہیں تھی اور ڈی اے پی اویلیبل نہیں تھی اور آئے دن جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں تمام متاثر ہو رہے تھے. اور تمام مکاتب فکر کے لوگ خواتین ہوں، لیبر ہو، نوجوان ہوں، مائنورٹیز ہوں اور تمام مکاتب فکر کے لوگ افیکٹ ہو رہے تھے. ہم نے ان کے جو ان کا پریشر تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی قسم کی ایسی عوامی مارچ ہو جو لیڈر لیس ہو. اگر لیڈر لیس ہوگی کوئی بھی اگر کوئی مارچ ہوگی یا اس کے لیے کسی قسم کی پروٹیسٹ ہوگا لیڈر لیس، دیٹ وڈ بی ڈینجرس. اور ہم نہیں چاہتے کہ لیڈر لیس ہو. اس لیے ہم نے عوام کا ساتھ دیا ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں they are the representatives of the people of Pakistan. They will support us. They will support the عوامی مارچ and the no confidence. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کہتے تھے کہ نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا اور جب پی ڈی ایم میں ہم بیٹھے اس وقت بلاول بھٹو صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں نو کانفیڈنس آپ اپنے کارڈ شو کریں. تو انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا سینٹ کے الیکشن میں فرام دا نیشنل اسمبلی. آئی پولڈ 169 ووٹس. 169 3 میرے ریجیکٹ ہو گئے تھے. آئی پولڈ 172 ووٹس. 172 ووٹس آر دا گولڈن نمبر وچ از دا میجورٹی. اور اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پروو کیا ود دا سپورٹ آف دا پی ڈی ایم کہ وی ہولڈ دا میجورٹی. تو اس لیے حالات اب اس سے بہت آگے جا چکے ہیں. اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ شیکی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اب یہ ہمارے حالات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اس لیے یہ آئے دن امینڈمنٹس کر رہے ہیں، مظالم کر رہے ہیں، جرنلسٹ کو اریسٹ کر رہے ہیں اور ان پر ظلم کر رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف ہیں اور اس چیز کے لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے کبھی یقین ہے کہ آپ سب عوام ہمارا ساتھ. گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا لانگ مارچ ہے اس سلسلے میں آپ عوامی مارچ آپ نئے الیکشن چاہ رہے ہیں یا مرکز کی حکومت ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر آپ مرکز کی حکومت ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو صوبے کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی ان ڈیموکریٹک بات نہیں کی، ہم نے ڈیموکریٹک بات کی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس میں کوئی ایسا نہیں عجوبہ کہ نو کانفیڈنس پہلے کبھی دنیا میں نہیں ہوئے. تو نو کانفیڈنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لیڈرشپ ہے تمام جماعتوں کی وہ سر جوڑ کے بیٹھ کے کنسنسس کر کے آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر کے پھر اعلان کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ عدم اعتماد کے تمام اپوزیشن کا اتفاق رائے ہو گیا، کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتفاق رائے قائم ہو گیا ہے آپ کا عدم اعتماد کے لیے؟ دوسرا یہ جو عوامی مارچ اسلام آباد پہنچ کر کیا ختم ہو جائے گا یا دھرنے میں تبدیل ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات آپ نے کی اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہی ہونا چاہیے.
اور جب میرا الیکشن ہو رہا تھا میں نے اس وقت اوپنلی کہا تھا، آپ کی موجودگی میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور یہ ان کا کام ہے ٹو بی نیوٹرل، اور باقی جو اسلام آباد میں جا کر اسٹریٹجی بنائی جائے گی اس کے لیے گفت و شنید ہو رہی ہے، کنسلٹیشن ہو رہی ہیں، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں ان سے صدر آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہے، اور پھر 24 کو امیر جماعت اسلامی کے پاس صدر زرداری صاحب جائیں گے منصورہ، ان سے ملاقات ہوگی، اور باقی آپس میں کنسلٹیشن جو میجورٹی پارٹی ہے مسلم لیگ نواز ان کے ساتھ آلریڈی چیئرمین بلاول بھٹو بھی اور صدر آصف علی زرداری بھی مل چکے ہیں، کاف لیگ سے بھی مل چکے ہیں، اور ان کی کنسلٹیشن جاری ہے۔ آپ کے الیکشن جب سینٹ کا ہوا تھا، جب آپ ممبر سینٹ منتخب ہوئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی، لیکن جب آپ چیئرمین سینٹ کے طور پر آپ ڈیفیٹ ہوئے تو کیا اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل تھی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب الیکشن ہوا میرا سینٹ کا، دیٹ واز کنٹرولڈ بائی دا سینٹ کنٹرول کر رہی تھی، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنے ہی اتحادی کو انہوں نے پریزائڈ کرنے کے لیے بٹھایا، اور جس نے ووٹ بھی میرے خلاف دیا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں نیوٹرل تو ہونا چاہیے تھا، مگر گورنمنٹ نے اپنا بندہ بٹھایا، اور انہوں نے لکھا ہوا کیمرہ پہ ان کی آپ اورلی دیکھیں، اور ان کی ڈیسک کے آگے لکھا ہوا تھا کہ نام کے خانے میں مور لگائیں، اور اس کے آگے ڈیوائیڈر بھی نہیں تھا۔ تو آپ بتائیں کہ 7 ووٹ میرے ریجیکٹ کر دیے صرف اس لیے کہ وہ آپ کے نام پر ووٹ تھے۔ تو یہ تو تمام اگر آپ دیکھیں گے جوڈیشری کا، تو وہ انہوں نے کبھی بھی اس قسم کے پہلے بھی جو فیصلے دیے ہیں، انٹینشن آف دا ووٹر دیکھی جاتی ہے کہ ووٹر کی نیت کیا تھی، کہ وہ مجھے دینے کی تھی یا کسی اور کو دینے کی تھی، ویسے بھی فیصلہ محفوظ ہے، اس لیے میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا۔ گیلانی صاحب یہ فرمائیے گا، ایک تو آپ ٹیکا ایکٹ کو جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، دوسرا کیا اپوزیشن حکومتی وزراء جو بیٹھ کر جھوٹ فیک نیوز دیتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں لوگوں کو، چور کہتے ہیں، اس کے خلاف ٹیکا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کوئی کارروائی کے لیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب بھی کوئی قانون بنائے جاتے ہیں سب سے پہلے انہی پہ لاگو ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنا مستقبل خراب کر رہے ہیں، کیونکہ جتنے کچھ یہ کس نے کہا ہے کہ ایک سپیچ میں 19 دفعہ آپ گالی دیں، کسی کو ڈاکو کہیں، کسی کو چور کہیں، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹری لینگویج میں یہ چیزیں آتی ہی نہیں، جو چیزیں وہ ایکسپنج کی جاتی ہیں، جو اس قسم کی باتیں اگر آپ کا خود پرائم منسٹر کرے گا تو پھر دوسروں سے آپ کیا توقع کریں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پالیسی ہوتی ہے، ہمیشہ جب بھی کوئی گورنمنٹ ان پاور آنے سے پہلے وہ پورے ملک کے حالات دیکھتی ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد وہ پھر چیلنج کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یس وی ایکسیپٹ دا چیلنج، یہ معاملات ہیں۔ اور آپ دیکھیں جو بائیڈن جب بنے صدر تو انہوں نے 100 ڈیز کا پروگرام دیا، 100 ڈیز کا پروگرام کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پریڈیسیسر نے یہ کیا تھا، اس لیے پریڈیسیسر نے بھی اگر کرنا تھا صرف 3 مہینے آپ بات کر سکتے ہیں، 3 سال نہیں کر سکتے۔ اگر 3 سال میں بھی اگر آپ کی گرفت نہیں ہو رہی تو دیٹ مینز یو آر ناٹ کیپیبل کہ یو رن دا گورنمنٹ۔ یہ کائنڈلی جو بتا دیجیے گا کہ 2 باتیں کرنی ضروری ہیں، وہ یہ ایک تو آپ کہنے طریقے کی بات کر رہے ہیں، تو سینٹ میں اب تک حکومت کے جتنے بل آئے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہی ہے، اپوزیشن ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ دوسرا میرا کوشچن یہ ہے، آپ نے کہا زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان سے بات بھی کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کے امیر سے بات بھی کریں گے، آپ کا لانگ مارچ 27 کو شروع ہوگا اور 8 تک آپ نے ڈیٹ دے دی۔ جب ان کا جو لانگ مارچ ہے کرنا، جو جن کو کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں، آپ تو وہی مارچ کر رہے ہیں، وہ اگلے مہینے کے 28 کو آ رہا ہے، 23 مارچ کو سوری، تو سر یہ دونوں کو اکٹھا کیسے ہوئے گا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پہلا سوال کیا سینٹ کا کہ اس پہ بل آئے اور وہ ڈیفیٹ ہوئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی مہذب دنیا میں، کہیں بھی جمہوری اقدار میں، پارلیمنٹس میں کبھی بھی خفیہ بلز نہیں آتے،
ہمیشہ ہم بتا کر آتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کل یہ بل آئے گا تاکہ حاضری مکمل ہونی چاہیے. وہ کیا کریں گے؟ نہ وہ بلائیں گے وہ ایڈوائزری کمیٹی جس پہ ڈسکشن ہو کہ بزنس کون سا ہوگا، نہ وہ کمیٹی کو ریفر کریں گے، اور اچانک دیکھیں گے کہ آج اپوزیشن میں کچھ لوگ کم ہیں تو کہیں گے ہم بھی پٹ اٹ ٹو دا ہاؤس. یہ مجھے بتائیں، ایسے پہلے کبھی سوچا تھا آپ نے؟ کبھی وہ ہاؤس آف کامنز میں ایسے ہوتا ہے؟ ہاؤس آف لارڈز میں ایسے ہوتا ہے؟ وی ہیو انہیریٹڈ دا ویسٹ منسٹر سسٹم، پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ، اور پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ مینس وی آر آنسریبل ٹو دا پیپل آف پاکستان. میں بھی اسپیکر 4.5 سال رہا ہوں. ہم نے کبھی یہ چیٹنگ نہیں کی کہ کسی کو دیکھیں کہ آج بندے پورے نہیں ہیں تو ڈیفر کیا ہوا فوری لے کر آ جائیں. تو اس کے باوجود بھی میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب پہلے جو بل تھا جس کے اوپر وہ جو آپ بتا رہے تھے اسٹیٹ بینک کا، تو اس وقت یہ ہوا کہ رات کو 12 بجے ایجنڈا دیا اور 1 بجے میرے گھر پہنچا اسلام آباد. میں ملتان تھا. اب مجھے یہ بتائیں، اور 10 بجے سیشن تھا، یہ بتائیں کہ کیا مطلب یہ چیٹنگ نہیں ہے؟ یہ بائسڈ اوپینین نہیں ہے؟ اور پھر بھی جب ووٹنگ ہوئی تو ہمارے ووٹ زیادہ نکل آئے، تو انہوں نے کہا ہم اجلاس ملتوی کرتے ہیں. آدھا گھنٹہ ملتوی کر دیا. یہ کبھی سنا آپ نے کہ آپ کو کہیں جی ہمارا الیکشن ہو رہا ہے، آپ ہار رہے ہیں، آپ ایسے کریں، آدھا گھنٹہ دیتے ہیں بندے پورے کریں. پھر وہ بندے لے کر آئے، پھر بھی پورے نہیں ہوئے. پھر ایک بندے کو انہوں نے پریشرائز کر کے جو پہلے ووٹ دے چکا تھا اس کو کہا کہ آپ باہر چلے جائیں. پھر بھی پورے نہیں ہوئے، برابر ہو گئے. تو جب برابر ہو گئے تو پھر چیئرمین سینٹ نے اپنا ووٹ دے دیا. اس طریقے سے اگر آپ کہیں کہ ڈیفیٹ ہو گیا ہے تو یہ میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا. پہلی خاتون، ہاں نہیں گیلانی صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو تحریک عدم اعتماد پر جو ہے آپ بھی متفق ہے اور نون لیگ بھی متفق ہے، اپوزیشن پوری اپوزیشن متفق ہے. اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ عدم اعتماد کی تحریک کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کب ہوتا ہے؟ اس کا اناؤنسمنٹ دیکھیں، یہ تو آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیں. یہ تو ابھی آپ کو نہیں بتانا چاہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کی جو تمام صورتحال بنی ہے، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بڑا ڈیسائیسو ایک فیکٹر ہوگا. کیا جہانگیر ترین کے بغیر بھی آپ کے ووٹ پورے ہیں یا ان کے گروپ کی آپ کو ضرورت ہے؟ اور اگر ضرورت ہے تو کیا آپ کے معاملات ان سے طے ہو گئے ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں ان کی کس کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ اور یہ بھی کہا جائے کہ بلاول بھٹو زرداری کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، کیا یہ بھی درست ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین ان کا تعلق پی ٹی آئی سے، وہ پی ڈی ایم سے نہیں ہے اور نہ اپوزیشن سے ہے. تو اس لیے اگر ان کی کوئی ڈیسیجنز ہوں گے تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں، ہم ان کی اسپیکولیشن نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ آنریبل آدمی ہیں. ملاقاتیں ہوئی ہیں سر؟ میری تو نہیں ہوئی. جی آپ وائس چیئرمین ہے پارٹی کے، جب بلاول بھٹو زرداری کی جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہوئی؟ اگر ہوئی ہوگی تو میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی کہ پوچھ سکوں. ٹیلی فون پہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیس بن جائے گا. چلو چھاڑ دو. یہ بتا دیجیے گا کہ دیکھیں 10 دن کا آپ لوگوں نے عوامی مارچ کرنا ہے. عوامی مارچ میں پورے کا پورا ملک جو ہے اسے آپ ایک ٹائپ آف جو ہے وہ موبلائز کر رہے ہیں، عوام لے کے نکلیں گے. پی ڈی ایم نے بھی اناؤنس کیا ہوا ہے 23 مارچ کو کرنا ہے. ابھی تک مطلب آپ کا مینلی سٹن تو آپ کر نہیں رہے، تو چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس سے آؤٹ پٹ کیا لینے والے ہیں آپ لوگ اس لانگ مارچ سے جو اتنی بڑی ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد وہ کر رہے ہیں، کیا یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو آپ دکھا رہے ہیں کہ پاور دکھاؤ اور حکومت پاؤ والا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جو بھی اقدام کریں گے وہ پیورلی ڈیموکریٹک ہوگا. تو اس لیے آپ کو اس چیز کا فکر مندی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پاور شو کر رہے ہیں. ہاں، ہم عوام کی طاقت شو کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ اس قسم کے طریقے کے ساتھ حکومت چلائی جائے. آرڈیننس کے ذریعے تو آرڈیننس فیکٹری بنا دی ہے. پارلیمنٹ ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے. پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں رہ گئی اور آپ کے اوپر وہ قدغنیں ہیں کہ جو آپ کو مطلب ہے جو 5 سال کی سزائیں بھی ساتھ سنا رہے ہیں. تو کس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں؟ یہ پولیٹیشنز پہ ڈال رہے ہیں، آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں.
सिविल सोसाइटी के ऊपर डाल रहे हैं और सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर ये डाल रहे हैं, तो इस तरीके से तो हुकूमतें नहीं चलती। बहुत शुक्रिया जी। नून लीग का दावा है कि जरदारी साहब ने उनसे वादा किया कि नो ट्रस्ट की बजाय हम इमरान खान को ट्रस्ट बोर्ड पे मजबूर करेंगे और उसके लिए जरदारी साहब खाफ लीग और बाग वालों को मजबूर करेंगे तो वो अपनी इनकी हमायत हुकूमत से वापस ले लेंगे। देखें, पहली बात ये है कि जो स्पेकुलेशन पे मैं बात नहीं करता कि उन्होंने ये कहा होगा, उन्होंने ये नून लीग को कहा होगा। नून लीग का ये हेडक्वार्टर है, उनसे पूछ सकते हैं आप सवाल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। वोट बैंक जो है वो लेके सामने आई थी, आप अभी अवामी मार्च करने जा रहे हैं, तो क्या आप इस दफ़ा TLP को भी अपने साथ इंगेज करेंगे? पहले हमेशा आप लोगों का मौक़िफ़ जो है उसमें काफ़ी फ़र्क रहा है। देखें, ANP जो है वो नहीं, उनके साथ हमारा अलाइंस है और उन्होंने मीटिंग करके उन्होंने एमएल वली साहब ने वो अश्योरेंस दी है कि वो लॉन्ग मार्च, अवामी मार्च में शमूलियत करेंगे। तो बाकी जो पार्टीज़ हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, TLP की बात कर रहा हूँ। देखें, अभी तक कोई हमें उनके बारे में नहीं पता। गिलानी साहब, ये मार्च आप कितना समझते हैं कि क्या ये पीपल्स पार्टी का पावर होगा, या ये है कि अभी वाकई आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज से जो है वो कर लेंगे और देखें, वोट क्या नून लीग की जो अभी आपने पिने सवाल का जवाब में दिया कि जो जरदारी साहब जो मौलाना फजलुल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं, जमात इस्लामी कमीशन से मुलाकात कर रहे हैं, ये क्या तमाम अपोजिशन इकट्ठे भी हो सकते हैं इकट्ठे इंतजार के हवाले से? देखें, जब आज सदर साहब की मुलाकात होगी सदर PDM के साथ, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें निकलें इंशाल्लाह। तसल्ली हो गई। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।